اور اس کی ٹوٹل معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے. تو اس لیے کسان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے. اور کسان تعداد کے لحاظ سے ہماری جو آبادی دیہاتوں میں رہنے والی وہ 65 سے 70% ہے. اور اس وقت پوری ہماری آبادی، میں تو یہ کہوں گا کہ 100% آبادی چاہے شہروں میں ہے دیہاتوں میں ہے، وہ اپنی پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ کھڑی ہے. اور ہر لمحہ ہر قدم پہ اس نے پاک افواج کا ساتھ دیا ہے. ہم جان و مال سے ہر لحاظ سے ہم حاضر ہیں. آج ہم ایک ایسے لمحے کا خیر مقدم کر رہے ہیں جس میں جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل بنایا گیا. ہم اس فیصلے پہ حکومت کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. دنیا میں جب بھی کوئی آدمی کوئی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب وہ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اس سیٹ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے بیٹھنے سے اس سیٹ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور ان کی کوششوں سے اس جنگ میں جتنی انہوں نے کوشش کی، محنت کی، سٹرگل کی، اس کی وجہ سے آج ہمارے پاسپورٹ کی بھی عزت ہے باہر، اور ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. جو ہمارے عزیز دوست باہر بیٹھے ہیں آج وہ فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. اس پاک افواج کی وجہ سے، ان پاک افواج کے شہیدوں کی وجہ سے، اس کے غازیوں کی وجہ سے آج دنیا میں ہمارا ایک نام پیدا ہوا ہے. دنیا میں پاکستان کو پہچانا جا رہا ہے. جب ہندوستان نے ہمارا پانی بند کرنے کی بات کی، جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، تو پاک افواج نے جس طریقے سے اس کا جواب دیا وہ قابل تحسین ہے. اور اس کی سربراہی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کر رہے تھے. ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں. ٹھیک ہے وہ پاکستان میں دوسرے فیلڈ مارشل ہیں، لیکن ان کی جیت جو ہے اس کا کوئی اور نعم البدل نہیں ہے ہمارے پاس. بہت سارے ہمارے دوست سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عمر 50 سال ہے، 80 سال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہمیں یہ جنگ کی ملی ہے جو اس کی جیت ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ خوشی، اتنی بڑی خوشی ہمیں کبھی نہیں ملی تھی. انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے، پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہے، ہم اس کو رون ڈالیں گے. لیکن اسے اندازہ اس وقت ہوا، اس کے میجر گرواریا نے کہا کہ آئے پاکستان ہمارے اوپر حملہ کرے، ملٹری ٹارگٹ کرے. پھر آج میں میجر گرواری کو کہتا ہوں، پتہ چلا کہ حملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ چلا کہ پاکستان نے اندر گھس کے کس طرح تمہیں مارا ہے؟ پاکستان نے کس طرح تمہارے طیارے اڑائے؟ پاکستان نے کس طرح تمہارے میزائل اڑائے؟ پاکستان نے تمہارا کس طرح ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 اڑایا؟ یہ صرف داغ ہندوستان پہ نہیں بیٹھی، پوری دنیا پہ پاکستان کی داغ بیٹھی ہے. اور آج پاکستان امت مسلمہ کا ایک لیڈر بن چکا ہے. یہ ایک ملک اس وقت پہلے والی بات نہیں ہے. اس ملک میں آج پاکستان بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے. پوری دنیا پاکستان سے خوف کھائے گی. جو پہلے پاکستان کو بڑا عام لیتے تھے، حتیٰ کہ دبئی نے ہمارے ویزے بند کر دیے تھے. کیوں کھول دیے ویزے یکدم؟ انڈیا کہہ رہا تھا کہ میں پانی بند کرتا ہوں، تو اس وقت میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر تو نے ایک بوند بھی پانی کی بند کی تو ہم ہندوستان میں خون کے دریا بہا دیں گے، لاشوں کے انبار لگا دیں گے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے پانی ہماری زندگی ہے. اگر تو نے کشمیر کی طرف دیکھا تب بھی ہم یہی کہیں گے، کیونکہ کشمیر اگر ہماری شہرگ ہے تو پانی ہماری زندگی ہے. اور دنیا میں کبھی کوئی بھی پانی، آگ اور ہوا پہ کبھی کوئی کنٹرول نہیں کر سکا. جنرل عاصم منیر صاحب کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں پورے پاکستان کے کاشتکاروں کی طرف سے. انہوں نے جو مارکہ حق کی فتح لی ہے، یہ امت مسلمہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی فتح ہے. اور اگر میں جنرل صاحب کے لیے یہ کہوں تو میں حق بجانے ہوں گا کہ وہ گنجینہ علم بھی ہیں، خزینہ علم بھی ہیں، بحر ادراک بھی ہیں، منبع اخلاق بھی ہیں، دشمن کے لیے عبرت کا نشان بھی ہیں. اور ان سے زیادہ بہادر اس وقت کوئی نہیں ہے، زیادہ دانش مند اس وقت کوئی نہیں ہے. انہوں نے جس اپنی تدبیر کے تحت، جس دانش مندی کے تحت یہ جنگ لڑی ہے،
اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں. پوری دنیا دنگ رہ گئی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ وہی ہوئی ہے کہ تقدیر بدلی ہے, پورے ملک کی تقدیر بدلی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس کی معیشت کس طرح آگے جائے گی انشاءاللہ. ہم پسپائی سے نکل چکے ہیں, ہم انشاءاللہ دن پر دن اب ترقی کریں گے. پوری دنیا نے یہ باور کر لیا کہ پاکستان ایک طاقت ہے, ایک قوت ہے پاکستان. اب پاکستان کا مقابلہ ہندوستان نہیں کر سکتا. بعد میں باتیں چلتی رہی کہ ہندوستان حملہ کرے گا, حملہ کرے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان نے جرأت کی تو پھر اگلے 200 سال تک اس کی زمین گھاس نہیں اگا سکے گی, اس کی مائیں بچے جنم نہیں دے سکے گی. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگلے 100 سال تک اس کی مائیں عاصم منیر کا نام لے کے اپنے بچوں کو ڈرائیں گی. اب کیونکہ عاصم منیر نے وہ کر دیا ہماری پاک افواج نے, جس میں بری بھی ہے, بحری بھی ہے, ہماری ملٹری فورسز بھی ہیں, سب نے مل کے جو کچھ ہندوستان کے ساتھ کیا, یہ دنیا نے سوچا ہی نہیں تھا. علامہ اقبال نے تبھی تو کہا تھا کہ نہیں ہے اقبال نا امید کسرے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. یہ ثابت کر دیا جنرل عاصم منیر نے کہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے. آج ہم پوری اقوام پاکستان اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, جانی طور پر, مالی طور پر, ہر لحاظ سے. اگر ہمیں بارڈر پہ جانا پڑتا ہم جانے کے لیے تیار تھے, کیونکہ پاکستان بنانے میں سب سے زیادہ قربانیاں کاشتکاروں نے دی تھی. اب بھی ہم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. آج بھی ہمارا ہر کاشتکار اپنے ملک کی خاطر ہر چیز نشاور کرنے کے لیے تیار ہے. ہم اپنے آرمی فیلڈ مارشل کے ساتھ کھڑے ہیں, پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم یہ تہیا کر کے بیٹھے ہیں کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے, اس کی فوڈ سیکورٹی کے لیے, اس کی بارڈر سیکورٹی کے لیے ہمیں جو کرنا پڑا ہم کریں گے. ہندوستان وہاں بیٹھ کے جو جھوٹ بولا گیا, جو مودی اور اس کا گودی میڈیا جھوٹ بولتا تھا کہ ہم نے کراچی حملہ کیا, لاہور حملہ کیا, ہم نے فلاں جگہ پہ حملہ کیا, میں یہ کہوں گا کہ اگر جھوٹوں کے سر سینگ ہوتے تو یہ مودی اور گودی میڈیا 12 سینگے ہوتے دنیا میں. کیونکہ انہوں نے اپنی عوام کو بھی گمراہ کیا, اپنی عوام سے بھی جھوٹ بولا. اب کیوں نہیں بولتے وہ؟ اب کیوں نہیں میڈیا پہ آ کے بات کرتے؟ اب آ کے بتائے نا کہ پاکستان نے کس طرح تمہیں گھس کے مارا ہے وہاں پہ. پاکستان نے کس طرح ورلڈ ریکارڈ رافیل کو اڑایا, دنیا میں پہلا ہم نے اڑایا. اگر S-400 کو اڑایا تو دنیا میں پہلے ہماری افواج نے اڑایا. اگر اسرائیل اور گٹھ چوڑ کا جو بھارت کا گٹھ چوڑ ہے وہ ہم نے بے نقاب کر دیا. جب اس کے ڈرون جہاں پہ آئے اسرائیل کے بنے ہوئے, اس کو کس نے تباہ کیا؟ پاکستانی افواج نے تباہ کیا. یہ پاکستانی افواج کی دنیا کی سب سے بڑی فتح ہے اس وقت, اور یہ جیت دنیا کی سب سے بڑی جیت ہے پاکستان کی. ہم نے پاکستان کی فوج کو دیا ہی کیا ہوا ہے؟ آپ یقین کر لیں, جب لوگ تنقید کرتے تھے تو میرے اندر آگ اٹھتی تھی, کیونکہ ہم نے صرف $7 بلین دیتے ہیں ہم ایک سال میں. انڈین آرمی کو $77 بلین ملتے ہیں ایک سال کے, 11 گنا زیادہ ہے ان کا بجٹ. لیکن ہمارے پاک افواج نے $7 بلین سے کیا کام کر دکھایا؟ دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا, پوری دنیا. یعنی کہ یہاں تک آ گئی کہ جو مودی تکبر میں باتیں کر رہا تھا, اسے جا کے امریکہ کے پاؤں پکڑنے پڑے کہ خدا کے لیے ہمیں بچاؤ, ورنہ ہندوستان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. ہماری پاک افواج نے تو وہ نیا نقشہ بھی بنا لیا تھا جس میں ہندوستان کا نام و نشان ہی نہیں تھا. ہندوستان کا نقشہ یہاں نہیں رہنا تھا. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں, ہم نے پہل نہیں کی, ہماری پاک افواج نے کہیں پہل نہیں کی. لیکن اگر کوئی پہل کرے تو جہاد ہمارے اوپر فرض ہے, اور ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے, ہماری پاک افواج مسلمان ہے, شہادت کو اپنی زندگی سمجھتے ہیں, شہادت ان کی خواہش ہے, شہادت ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے. وہ تو مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, جلا دینا انہوں نے. میں اگر انہوں نے دوبارہ کوشش کی ہندوستان نے, تو میں واضح کہوں
کہ ان کو جلانے کے لیے لکڑی کم پڑ جائے گی، پھر ہندوستان میں اتنی لاشیں گریں گی وہاں پہ، پھر چلانے کے لیے ان کے پاس لکڑی نہیں بچے گی، کیونکہ ان کا واسطہ کس سے ہے؟ اللہ کو ماننے والے کے ساتھ، محمد عربی کے غلام کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے۔ محمد عربی کے غلام کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے ہمارا اس کے اوپر۔ پھر تحفظ، جہاد ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم نے اگر واپسی جواب دیا تو ہماری فوج نے 3-4 دن انتظار کیا، کہتے رہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اس امن کے گہوارے کو تباہ نہ کرو، لیکن جب وہ نہیں مانے تو پھر جب صبح اٹھ کے ہمارے سپہ سالار نے کیا پہلے نماز پڑھائی، اللہ سے دعا مانگے گڑ گڑا کے۔ ہمیں جنگ کر کے لینی پڑی، ویسے گفت و شنید سے ہوئی، جو اب گفت و شنید شروع ہو رہی ہے، کشمیر ہم واپس لیں گے انشاءاللہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے معاملے کی آپ نے بات کی، تو جب بھی فائر ہوتا ہے یا کچھ بھی، تو اس سائڈ بھی کشمیری مرتا ہے، اس سائڈ بھی کشمیری مرتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بارڈر ہٹا کے کشمیر سے تو وہ سائڈ پر کر کے، کیونکہ جب بھی وار ہوتا ہے کشمیر کا بھی سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے، اور کوئی اعداد و شمار نہیں ابھی تک جاری ہوا جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے یا جن کو لگا تھا، اس وقت سے کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پاکستان نے فوج کیوں بڑھائی؟ کشمیر کی خاطر، کشمیر کے تحفظ کی خاطر، کشمیریوں کی خاطر۔ ہمارے تمام لوگوں کے، پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہندوستان ہمیشہ، یہ بیلگام کا جو واقعہ ہوا ہے، یہ کیا واقعہ ہے؟ ہندوستان نے خود کیا ہے، پاکستان پہ الزام لگایا ہے، جبکہ پاکستان نے ایک آفر کی کہ کسی نیوٹرل جگہ پہ بیٹھ کے ڈائلاگ کر لیں، وہ نہیں مانا اس بات کی، کیونکہ وہ خود جھوٹا تھا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر جھوٹوں کے سر سینگ ہوتے تو بھارتی میڈیا اور مودی دونوں 12 سینگے ہوتے، یعنی یہ ان کا اگر جھوٹوں کی کوئی نشانی ہوتی، تو یہ بھارت خود ہی کرتا ہے۔ لیکن کشمیریوں کے قتل عام میں تو بھارت شامل ہے، کشمیری تو میرے خیال میں 1 لاکھ سے اوپر قتل ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی تمام، ہر فوج کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، ہر پاکستانی کے دل میں درد ہے، کیونکہ مسلمان کے دل میں درد نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا دوسرے مسلمان کا۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ تو پاکستانیوں کے تو دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم شروع سے کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہر حق ہے۔